اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں موت ہو جانے کا بیان، اور یہ ہے بیشتی زیور دوسرا حصہ، اور اس کا پارٹ ہے یہ پارٹ ہے 45۔ مسئلہ 1، جب آدمی مرنے لگے تو اس کو چت لٹا دو، موت کے ٹائم اسے چت لٹا دو ایک دم سیدھا، اس کے پیر قبلے کی طرف کر دو اور سر اونچا کر دو، ٹھیک ہے؟ یہ نہ سوچو قبلے کی طرف منہ پیر کیوں کریں، قبلے کی طرف ہو جائیں، اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھو تاکہ تم کو پڑھتے سن کر خود بھی کلمہ پڑھنے لگے، اور اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو، کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ یہ نہ بولو کلمہ پڑھ، یا بچوں کو اس کے سامنے لائیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کھانا، کس سے ملنا، کیا پینا، بس کلمہ پڑھیں تاکہ وہ بھی سن کے پڑھنے لگے، جب وہ پڑھنے لگے تو چپ ہو جاؤ۔ مسئلہ 2، جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو چپ ہو یہ کہ کوشش نہ چپ رہو یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہے اور پڑھتے پڑھتے دم نکلے، کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے کلمہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی ضرورت نہیں کہ دم ٹوٹنے تک کلمہ برابر جاری رہے۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی دنیا کی بات چیت کرے تو پھر کلمہ پڑھنے لگو، جب وہ پڑھ لے تو پھر چپ ہو رہو۔ مسئلہ 3، جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے لگیں اور ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائیں کہ کھڑی نہ ہو سکے اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کنپٹی بیٹھ جائیں تو سمجھو اس کی موت آ گئی، اور اس وقت زور زور سے پڑھنا شروع کرو، نہ کہ رونا شروع کر دو، پڑھنا شروع کرو کلمہ، یہ نہیں کہ خوب رونا پیٹنے ڈال دو، ہائے 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 ہائے، نہیں۔ مسئلہ 4، سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے، اس کے سرہانے یا اور کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھو یا کسی سے پڑھواؤ۔ مسئلہ ہے پڑھوا دو، یعنی کہ یا تو خود پڑھو یا پڑھوا دو کسی سے۔ یاسین شریف پڑھنے سے تھوڑا سا ہٹ کے اس سے آواز سے پڑھیں تاکہ اس کے کانوں میں آواز جائے اور روح آسانی سے نکل جائے۔ مسئلہ 5، اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاضری کا وقت ہے۔ ایسے کام کرو، ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے دل پھر کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے کہ مردے کی خیر خواہی اسی میں ہے۔ ایسے وقت بال بچوں کو سامنے لانا یا اور کوئی جس سے اس کو زیادہ محبت ہی اسے سامنے لانا، ایسی باتیں کرنا کہ دل اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کی محبت اس کے دل میں سما جائے، بڑی بری بات ہے۔ دنیا کی محبت لے کے رخصت ہوئی تو نعوذ باللہ بری موت مری۔ اس لیے وہ اتنے سال انسان جی لیتا وہی بہت ہے، بات کر لی، چیت کر لی، کھا لیا پی لیا، اس ٹائم تو اسے سکون سے مرنے دینا چاہیے۔ مسئلہ 6، مرتے وقت اگر اس کے منہ سے خدا نخواستہ کفر کی کوئی بات نکلے تو اس کا خیال نہ کرو کہ اس کا چرچا کروں، بلکہ یہ سمجھو کہ موت کی سختی سے عقل ٹھکانے نہ رہی، اس وجہ سے ایسا ہوا، اور عقل جاتی رہنے کے وقت جو کچھ ہو سب معاف ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرتی رہو۔ مسئلہ ہے 7، جب مر جائے تو سب عضو درست کر دو، سیدھے کر دو، اور کسی کپڑے سے اس کا منہ اس ترتیب سے باندھ دو کہ کپڑا تھوڑی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سرے سر پر لے جاؤ اور گرہ لگا دو تاکہ منہ پھیلے نہیں، اور آنکھیں بند کر دو اور پیر کے دونوں انگوٹھے ملا کے باندھ دو تاکہ ٹانگیں پھیلنے نہ پائیں۔ پھر کوئی چادر اڑا دو اور نہلانے اور کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو۔ مسئلہ ہے 8، منہ وغیرہ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھو،
یہ ہمیں سب کو یاد ہونی چاہیے دعا، بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ، رسول اللہ۔ اور یہ مسئلہ ہے 9، مر جانے کے بعد اس کے پاس لوبان وغیرہ کچھ خوشبو سلگا دی جائے، اور حیض نفاس والی عورت اور جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کے پاس نہ رہے۔ مسئلہ ہے 10، مر جانے کے بعد جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا درست نہیں، کسی اور کمرے میں پڑھ لو الگ، اور جب اسے نہلا دھلا دو تو پھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اس کے پاس بھی اسی کمرے میں۔ اور بھی یہ کل آئے گا نہلانے والا، یہ ہم بعد میں کریں گے۔ اسی کو لائک کریں، شیئر کریں، یاد کریں، نئے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔